तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। पिछली किस्त में हमने ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला मुकम्मल किया। ये यहोवा खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मोहब्बत का गीत है। कदीम लोगों ने तौबा की और वो उसके दिल के करीब हैं। और अजीज़ो, खुदा के फजल से आज की किस्त में हम नए अहदनामे की किताब के मुताले का आगाज़ करेंगे। कुलसियों का ख़त ये कैद के खतूत में से एक है, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। खुश आमदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद। भाई यूसुफ, इससे पहले कि हम इस खत का आगाज़ करें, हमें कुलसियों के खत के मुतल्लिक आप कुछ बताइए। जैसा कि आपने कहा कि कुलसियों का खत कैद के खतूतों में से एक खत है, और मैं उन 13 खतूतों का यहाँ पर जिक्र करूँगा जो पौलुस ने लिखे। और मैं ये भी कहूँगा, बाइबल मुक़द्दस में इब्रानियों के खत के बारे में जिक्र नहीं मिलता कि पौलुस इसका मुसन्निफ है या नहीं है, लेकिन पौलुस रसूल ने 13 खतूत लिखे हैं, और हम इन 13 खतूत को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले बशारती खतूत हैं, और फिर कैद के खतूत हैं, और फिर इसके बाद पादराना खतूत। ये 3 किस्म के खतूत हैं, और इनमें सबसे पहले बशारत के 6 खतूत हैं, जिनमें रोमियो, और इसके बाद पहला और दूसरा करंथियों, और फिर इसके बाद गलतियों और पहला और दूसरा थसलनिकियों। ये बशारती खतूत हैं, यानी पौलुस ने अपने बशारती सफ़र के दौरान इन 3 खतूत को लिखा। और फिर इसके बाद कैद के 3 खतूत हैं जो उसने रोमा की कैद में लिखे, और इसके मुतल्लिक हम अमाल की किताब के आखिर में पढ़ते हैं, और अमाल की किताब के आखिर में उसे रोमा में कैद किया गया, और वहीं उसी कैद में उसने ये 4 खतूत लिखे, इफ्सियों और फिलिपियों और कुलसियों, जिसे हम आज पढ़ेंगे, और फिलेमोन। ये 4 कैद के खतूत हैं। और फिर कैद से निकलने के बाद पौलुस रसूल ने पादराना खतूत लिखे, जिनमें मैं कहूँगा कि पहला और दूसरा तीमुथियुस और तीतुस का खत शामिल है। ठीक है, इस तारुफ के लिए शुक्रिया। इस खत के मुताले का आगाज़ करने से पहले हम कुलसियों की कलीसिया के बारे में जानेंगे। ये कब कायम हुई और यहाँ किसने मुनादी की। कुलसे का शहर एशिया कूचक के सूबे फ्रोगिया में वाक़ है, और ये लदुकिया के अमीर शहर से 16 और हेराप्लिस से 20 किलोमीटर दूर है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये शहर अपने गर्म चश्मों की वजह से मशहूर है, और दरअसल ये शहर एशिया कूचक के दारुल खिलाफा इफिसस से 150 किलोमीटर के फासले पर है, और रोमा के दारुल खिलाफा रोम से 1600 किलोमीटर दूर है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ से पौलुस ने कुलसियों के नाम ये खत लिखा। लेकिन कुलसे शहर में खुशखबरी कहाँ से पहुँची? ये पौलुस रसूल के जरिए नहीं पहुँची, बल्कि दूसरे बाब में हमें ये वाज़े अंदाज़ा हो जाता है कि कुलसे शहर के भाइयों तक ये खुशखबरी एपिफ्रास के जरिए पहुँची, और हम इसके बारे में पहले और फिर चौथे बाब में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। और हम ये जानते हैं कि पौलुस रसूल इफिसस में था, और वहाँ वो 3 साल रहा, और यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदा का कलाम सुना, और कुलसे ने भी। पर मैं कहूँगा
کہ افسس ایک اہم شہر تھا اور لوگ وہاں پر اپنے اپنے مقاصد کے لیے جایا کرتے تھے، اور فیلمون کا تعلق بھی کلسے سے ہی تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے افسس میں جا کر پولس رسول سے خدا کا کلام سنا ہو، اور وہ پولس کی خدمت کا پھل ہو، اور اپیفراس نے بھی خدا کی خدمت کی تھی، اور یہ پولس رسول کی بالواسطہ خدمت کا نتیجہ ہے۔ پولس رسول خود کلسے شہر میں نہیں گیا تھا، وہ کبھی بھی کلسے شہر میں خود نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے ایک خط لکھ کر ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کی تھی، اور بالکل گلتیوں کے شہر کی طرح وہاں پر یہودی جھوٹے استاد آئے، اور انہوں نے چاہا کہ لوگوں کو مشرقی فلسفیات اور یونانی فلسفے، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے چاہا کہ حکمت اور یہودی مجسموں سے انہیں متعارف کروایا جائے۔ انہوں نے 3 چیزیں شامل کی: مشرقی فلسفے، یونانی حکمت اور یہودی مجسمے، اور انہوں نے انجیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اور جب پولس رسول نے یہ سنا تو اس نے اپنی تلوار یعنی خدا کا کلام نکالا، اور یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی طرح اس نے جواب دہی کی، اور اس نے ویسا نہیں کیا جیسا اس نے گلتیوں کے خط میں کیا، بلکہ ایک زیادہ اہم اور بڑی چیز کا دفاع کیا جو مسیح کا جلال ہے، اور اس نے اپنی تلوار سے کلسیوں کے خط میں مسیح کے جلال کا دفاع کیا۔ شکریہ، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ہم جان لیں کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا تو ہمیں سچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ان سب کے لیے ایک گواہی ہے جو اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر جانتے ہیں۔ خداوند یسوع ہماری محبت، ہماری زندگی کی خوشی اور وہ واحد ہستی ہے جس کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں، وہی ہماری توجہ کا مرکز ہو۔ عزیزو، کیا مسیح ہی آپ کے سفر میں آپ کا رہنما ہے؟ کیا وہ آپ کے سفر کو سمت بخشتا ہے؟ کیا آپ اس کے طالب ہیں؟ اس کو اپنے اندر بسنے دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنا نایاب ہے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی یوسف نے کہا کہ یہ قید کے خطوط میں سے ایک ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کس وقت لکھا گیا؟ بھائی یوسف، پولس نے کلسیوں کو خط کس وقت لکھا اور پولس کب قید ہوا؟ پولس کو تقریباً 60 سے 62ویں عیسوی میں قید ہوئی، اور وہ 2 سالوں تک کیسریا میں قید میں رہا، اور پھر اس کے بعد وہ روما پہنچا اور 2 سال تک روما میں قید میں رہا۔ یوں کل 4 سال تک وہ قید میں رہا، جن میں سے 2 سال وہ روما میں قید میں رہا، تقریباً 60 اور 61ویں صدی میں، اور پھر 62ویں عیسوی میں وہ رہا ہوا۔ اور یہ خط 61ویں صدی عیسوی میں رہا ہونے سے پہلے لکھا گیا، اور فلپی کا خط قید میں لکھا جانے والا آخری خط تھا، اور میں کہوں گا کہ پولس کو جلد رہا ہونے کی امید تھی۔ بھائی یوسف، آپ نے ہمیں بتایا کہ کلسے کا شہر مہذب شہر تھا۔ جی، یقیناً اس میں رومی تہذیب شامل ہے، اس لیے یہاں پر بدعتوں کا بازار گرم تھا۔ کلسے کے شہر میں بھی ان بدعتوں کا داخلہ ہوا، خاص کر کچھ بدعتیں تھیں جن کی وجہ سے خدا ان کے لوگوں کو بہت نقصان ہوا۔ ایک بدعت پہلی صدی عیسوی میں شروع ہوئی، پر میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس کے اثرات بعد میں سامنے آئے، اور دوسری صدی عیسوی کی بدعت اناستیت کہلائی، اور اناسی کا لفظ انوسی سے یعنی حکمت سے نکلا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے حکمت رکھنے کا دعویٰ بھی کیا، جو کہ میں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے ہی ذہن میں ان نظریات کو جنم دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا عظیم ہے، جو بالکل درست ہے، پر انہوں نے ایک غلط بات کہی کہ دنیا کا مبادہ برا ہے، کوئی بھی، پر خدا کی روح میں کوئی شر موجود نہیں۔
یہ ناممکن ہے کہ خدا نے دنیا اور مبادے کو تخلیق کیا تو پھر زمین اور آسمان کو کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا کہ خدا نے اپنے سے نیچے ایک مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق نے اپنے سے نیچے دوسری اور دوسری نے تیسری کو، اور یوں دنیا اور اس کا مبادہ تخلیق ہوا۔ اور یوں انہوں نے خدا کو برائی یا شر کے مادہ سے دور کیا۔ یہ ان کی تعلیمات تھیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی بدعت کی بدولت مسیحی شادی کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اور بائبل میں شادی ایک مقدس رشتہ ہے جو رشتہ باغ عدن میں قائم ہوا، اور مسیح نے اس کو عزت دی، اور اس نے اپنا پہلا معجزہ کانائے گلیل کی شادی میں کیا، اور مسیح اور کلیسیا کے درمیان رشتے کو اس سے تشبیہ بھی دی جاتی ہے۔ پر شیطان نے ان کے دل میں اس سب کے لیے نفرت ڈالی، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ انہیں شادی سے نفرت ہے، اور یہی بدعت مسیحت میں شامل ہوئی۔ آج اناستیت کا مذہب موجود نہیں، لیکن اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں، جیسے کہ یہوہ وٹنس کی بدعت ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ مسیح پہلے درجے کا نہیں بلکہ دوسرے درجے کا خدا ہے، اور یہ سب اناستیت سے نکلا ہے جو کہ پہلی صدی عیسوی میں ظاہر ہوا، اور دوسری صدی میں اس کی حتمی خصوصیات ظاہر ہوئیں۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا روح ہے، اور مادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مادہ برا ہے، خدا اس کا خالق نہیں ہے۔ اس نے کائنات اور انسان کو نہیں بنایا، جی، بلکہ اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ اپنے سے کم تر ایک مخلوق خود سے بنائے، کم، پھر اس سے جب تک کم دنیا اور تخلیق کم۔ نہ ہوئی۔ ہمیں بتائیے، کیا اس دور میں اس کے علاوہ اور بھی بدعتیں تھیں؟ در حقیقت میں کہوں گا کہ یہ مرکزی بدعت تھی، لیکن ہم اس خط میں پڑھتے ہیں کہ مشرقی بھید اور اس کے اثرات کلسیوں کی کلیسیا میں شامل ہوئے، جیسے کہ میں کہوں گا یونانی فلسفہ اور حکمت اور یہودی مجسمے بھی، اور اس سے کلسیوں کی کلیسیا میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، اور اس کے متعلق ہم دوسرے باب میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پولس کے پاس ایک زہر کا علاج تھا، اور یہ الیشا کے آخری ایام تھے۔ اس کے خادم کو جنگلی لٹ ملا، اس نے اندریان توڑ کر اس کو لپسی کی دیگ میں ڈالا، اور وہ چلا اٹھے اور کہا، اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے۔ تو الیشا نے آٹا منگوا کر اس میں انڈیل دیا تاکہ اس میں سے زہر ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح جب پولس رسول نے دیکھا کہ مسیح یسوع کی تعلیمات میں زہر شامل کیا جا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مسیح کی تعلیمات پر بات کی، اور کلسیوں کے خط میں اس نے مسیح کے جلال کا ذکر بھی کیا۔ پولس رسول نے اس خط میں مسیح کو علاج کے طور پر پیش کیا۔ جی، ہمیں بتائیے کہ اس نے کس پہلو سے مسیح کی بات کی، اور اس خط میں مسیح کی کیا تصویر پیش ہوئی ہے؟ یہ خط افسیوں سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ ان دونوں خطوط کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں خطوط میں دو مختلف پہلوؤں سے بھید کی بات ہوئی، اور میں یہ کہوں گا کہ بھید کیا ہے۔ یہ مسیح اور کلیسیا یعنی سردار کاہن اور بدن کے رشتے کا بھید ہے۔ یہ بھید کہ مسیح بدن کا سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے۔ مسیح یہ سر بھید ہے۔ تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ افسس کے خط میں پولس رسول نے بدن اور بدن کی برکات پر زور دیا ہے، کیونکہ وہ مسیح میں ایک ہے، تو اس اور کو پھر کلیسیا کی فکر ہے۔ کلیسیا کی فکر ہے۔ لیکن اس کے بعد میں کہوں گا کہ کلسیوں کے خط میں اس نے سر کے متعلق بات کی، اور اس نے سر یعنی مسیح کے جلال کا ذکر کیا، مطلب کہ اس نے کلسیوں کے خط میں مسیح کے جلال کی واضح بات کی۔ وہ فقط کلیسیا کا سر نہیں بلکہ وہ تمام مخلوقات سے پہلا مولود ہے، یعنی کہ خدا کی تخلیق کے ساتھ اول رشتہ اس کا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم اس کے معنی پر آگے چل کر بات کریں گے، پر میں کہوں گا کہ تمام مخلوقات میں اس کا جلال ہے، اور نئی مخلوقات یعنی کلیسیا میں اس کا جلال ہے۔ وہ کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
खुश आमदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हमने भाई यूसुफ से सीखा कि पौलुस ने कैद में होते हुए 4 खतूत लिखे। क्या इन चारों खतूत में कोई ताल्लुक है? जी, क्या इन 4 खतूत इफिसियों, फिलेमोन, कुलसियों और फिलिपियों में कोई ताल्लुक है? हमें बताइए। ये अच्छा सवाल है और दर हकीकत इनमें खूबसूरत ताल्लुक है। और मैं इसकी वजाहत कुछ यूं करता हूं कि 2 खतूत हैं जो मुशाबत रखते हैं। मैंने पहले कहा इफिसियों और कुलसियों दोनों एक जैसे हैं। बाकी 2 खतूत हैं फिलिपियों और फिलेमोन का खत, ये किस तरह एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं। देखें, पहले 2 खतूत में खुदा का मकसद नजर आता है। दूसरे 2 खतूत में खुदा का तरीका, खुदा का मकसद भी है और उसका तरीका भी। और मैं कहूँगा कि खरूज की किताब में वाज़ेह है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तेरे जरिए लोगों को मिस्र से निकालूंगा और मुल्क किनान में ले जाऊंगा। तो खुदा का मकसद ये था कि उन लोगों को मुल्क किनान में ले जाए, पर इसका तरीका ये था कि वो 40 साल तक बियाबान में भटकते रहें। सो 2 खतूत में खुदा के मकसद का बयान हुआ और बाकी 2 खतूत में खुदा के तरीके और रास्ते का जिक्र हुआ। और भाई याद, मैंने कुछ देर पहले इस बात का जिक्र किया कि कुलसियों और इफसियों में उसके भेद का जिक्र हुआ है जो बरसों से पिन्हा था, अब जाहिर हुआ। और अब हम इस रिश्ते के मुतालिक जानते हैं। इफसियों में बदन की बात हुई और कुलसियों में बदन के सर की वाज़े बात हुई, पर फिलिपियों और फिलेमोन में खुदा के रास्तों का बयान है। खुदा के तरीकों या रास्तों से क्या मुराद है, यानी खुदा हिकमत वाला और नेक है, मगर बहुत मर्तबा उसका तरीका हमारी सोच से मुख्तलिफ होता है। मसलन फिलिपियों में पौलुस को कैद हुई, पर उसने पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा, और ए भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की का ही बाइस हुआ। यानी कि उसको कैद हुई पर खुदा ने उसे कैद से निकाला, और ये सब खुशखबरी की तरक्की का बाइस हुआ, और ये खुदा का तरीका था। फिलेमोन के खत में एक गुलाम ने एक ईमानदार के पैसे चुराए। अनिस्मस पौलुस को मिला और उसने मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर जाना। मतलब अनिस्मस ने जैसे ही मसीह को जाना तो उसे निजात दहिंदा कबूल किया, और वो फिलेमोन को वापस गया और फिलेमोन के नाम खत लाया। वो फिलेमोन में खिदमत करने को वापस आया और वो गुलाम नहीं रहा, और लिखा है क्योंकि मुमकिन है कि वो तुझसे इसलिए थोड़ी देर के वास्ते तुझसे जुदा हो कि हमेशा तेरे पास रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा बुराई से भी अच्छाई निकाल लेता है। और 2 खतूत में खुदा के हतमी मकसद का बयान है। ये शानदार भेद है मसीह का कलीसिया के साथ रिश्ता, और बाकी 2 खतूत में जिक्र है कि खुदा अपने मकासद को कैसे पूरा करता है, और इस तरह हम उसका शानदार तरीका देखते हैं कि वो किस तरह बुराई से अच्छाई को पैदा करता है। किसी ने एक खूबसूरत बात की और उसने कहा कि बदन का सर है। कुलसियों के खत में सर की बात हुई और इफसियों के खत में बदन की बात हुई। जी हाँ, लेकिन इस जिस्म की टांगे भी हैं। जी। तो फिलिपियों का खत बयान करता है कि बदन को कैसे चलना है, जी। और बदन के हाथ भी हैं। फिलेमोन के खत में पौलुस ने अनीसमस के कारामद होने का जिक्र किया। कलीसिया सही। कारामद है। ये बिल्कुल। मसीह के कामिल काम का नतीजा है। बदन मसीह सही। से जुड़ा है। सही। भाई यूसुफ, हमें इस खत का एक खाका बयान कीजिए ताकि इसके मुताले में मदद मिल सके। देखिए, मैं इसका मुताला करने के लिए इसको 7 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। सबसे पहले है पहले बाब की 1 ता 8 आयात, जिनमें मैं कहूँगा कि तारुफ और सलाम है। और इसकी 9वीं से 14वीं आयत में पौलुस रसूल ने कुलसे के ईमानदारों के लिए दुआ की। और फिर 15वीं आयत से बाब के आखिर तक मसीह के जलाल की बात हुई। ये बदन के सर का जलाल है, मसीह कलीसिया का सर है। और दूसरे बाब में मुकम्मल तौर पर इस खत के मरकजी ख्याल की बात हुई, और इस बाब में पौलुस रसूल ने कुलसे की कलीसिया में फैले हुए जहर का इलाज बताया। ये चौथा हिस्सा है और पहले बाब के 3 हिस्से हैं, सलाम, दुआ और फिर मसीह का जलाल। और फिर दूसरे बाब में इस खत के मरकजी मौजू पर वाज़े तौर पर बात हुई। तीसरे बाब की पहली आयत से चौथी आयत में मसीह और मसीही का नया मुकाम है। हमें दुनिया की परवाह नहीं, क्योंकि हमें आसमानी चीज़ों की फिक्र है जहां मसीह बैठा है। और फिर तीसरे बाब की 5वीं आयत से चौथे बाब की 6ठी आयत तक मैं कहूँगा कि इस हिस्से में जिंदगी गुजारने के बारे में वाज़े तौर पर बताया गया है। और फिर 7वें बाब से लेकर बाब के आखिर तक मोहब्बत भरे कलमात हैं। ये अहम हिस्सा है।
اور اس سے ہمیں میں کہوں گا کہ رومیوں کا خط یاد آتا ہے جس میں محبت کے کلمات کا پورا باب موجود ہے۔ صحیح۔ میں آپ کے آخری الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ سوال کرتا ہوں، بائبل مقدس کو پڑھنے والے بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے شروع میں ایک انسان نے باقی لوگوں کو سلام بھیجا، تو یہ کتاب خدا کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بیان کریں گے؟ ان لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ وہ لوگ خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کے نئے مقام سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ اب بھی دور رہنے والے ظالم خدا کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ خدا ہمارے قریب ہے۔ وہ انسان بن کر آیا اور ہمارے درمیان رہا، اور خدا ہم سے دور نہیں ہے۔ اس نے ہم سب کو ایک بدن کے اعضاء کی طرح اکٹھا کیا، اور اپنے بھائیوں کو خط لکھنا کوئی عجیب بات نہیں۔ ایماندار آپس میں بھائی ہیں، اور اپنے بھائیوں کو سلام کرنا کوئی عجیب بات نہیں۔ ایماندار ہم خیال ہوں اور ان میں اتفاق ہو تو خدا ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا سے دور ہیں تو اس نے زندگی گزارنے کے لیے ہدایات دی ہیں، تو میں کہوں گا یہ تھوڑا عجیب ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں کہیں ایسا سلام نہیں ہے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ خدا قریب ہے۔ پر وہ مسیح بن کر آیا اور ہمارے ساتھ رہا، اور اس کے زندہ ہونے پر ہم ایک بدن ہوئے، اور اس کے زندہ ہونے پر ہم ایک بدن ہوئے۔ نئے عہد نامے کی کتب میں خطوط نمایاں ہیں۔ نئے عہد نامے کی 27 کتب میں سے 4 اناجیل ہیں، اور پھر میں کہوں گا کہ اعمال کی کتاب ایک تاریخی کتاب ہے، اور مکاشفہ کی کتاب ہے، اور یہ 6 کتب ہیں، اور باقی 21 خطوط ہیں۔ اور میں کہوں گا نئے عہد نامے کی نمایاں بات آسمان سے آئے احکامات نہیں ہیں، بلکہ یہ خطوط خدا کے لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے لکھے ہیں۔ خدا کے سب فرزند ایک خاندان ہیں، ان کے درمیان رابطہ ہونا، خطوط لکھے جانا اور محبت کے القابات بہت عام ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو عجیب ہوتا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، بہت آپ کا شکریہ۔ بھی اب شکریہ۔ وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں آمین۔ نے آج کیا سیکھا۔ کلسیوں کے خط کے مطالعے کی پہلی قسط سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے یہ سیکھا کہ کلیسیا کی ہر پریشانی کا واحد حل مسیح ہے۔ اس نے ان سے بحث نہیں کی، بلکہ ان کو مسیح اور اس کا جلال دکھایا۔ صحیح۔ یہ بہت شاندار بات ہے کہ یہ خط قید کے خطوط میں سے ایک ہے۔ خدا مصیبت میں سے ایک خوبصورت چیز نکال لاتا ہے۔ جب ایماندار مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو یقیناً اس سے ایک خوبصورت چیز نکلتی ہے۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ ہم بائبل سے باہر کی تعلیمات کو قبول نہ کریں۔ کسی نے خوب کہا، بائبل مقدس اور صرف بائبل مقدس ہو۔ جی بالکل آمین۔ صحیح، صرف بائبل مقدس ہی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ یوسف، کو بھی شکریہ۔ برکت دے۔ ہم اگلی قسط میں اس عظیم خط کے پہلے آمین۔ باب کا مطالعہ کریں گے۔ خداوند آپ کو آمین۔ برکت دے۔ خدا برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ کلسے کے شہر میں نئی کلیسیا قائم ہوئی۔ وہ شیطان کے حملے سے محفوظ نہیں تھی۔ شیطان نے بدعتوں اور غلط باتوں کے ذریعے اس پر حملہ کیا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ دشمن کے ساتھ جنگ ابتدا سے اب تک جاری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسیح کی تعلیم کو اور کلیسیا کو تباہ کر دے۔ عزیزو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ بائبل کی تعلیمات کو اپنائیں اور زندہ پاک کلام کو تھامے رہیں، اور یہ خدا کا زندہ کلام ہمارے لیے مشعل راہ ہو اور اندھیرے میں ہمارے لیے اجالا بنے۔ ہم بھی دشمن کے حملے سے محفوظ نہیں ہیں۔ عزیزو، وہ چاہتا ہے کہ مسیح کی تعلیمات کو خراب کرے، پر آپ اس کے کلام میں پناہ لے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم خدا کا زندہ کلام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہمارے ساتھ آپ کلسیوں کے خط کے مطالعے کے لیے ضرور شامل ہوں، اور اس خط کے ذریعے مسیح کو جلال جائے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اسود كاسر عليل، لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا إناء اسود كاسر عليل، لقيتني ايد خزف مالوش مثيل، صرت في يده إناء أبيض جميل. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس
رخص في عينيا أمري وإضافي صار حيرة واسكت وصمتي. أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري. مهما إبليس رخص في عينيا أمري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي. أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. عايش بيك يا نفسي وشهيقي. بتقودني ايديك وتنور لي طريقي. دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي. بتقودني ايديك وتنور لي طريقي. دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري. مهما إبليس رخص في عينيا أمري وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي. أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري. مهما إبليس رخص في عينيا أمري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي. أذكر دمك هو تمني وقيمتي. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती. मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम. नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले. तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर. दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे. रिहाई दे कसरत से फल मिला. कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया. तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो.